جمہوریت کا دور۔ مولانا محمد الحسنی مشہور عربی مجلہ البعث الاسلامی ندوہ لکھنؤ کے بانی تھے۔ ان کا انتقال 44 سال کی عمر میں 1979 میں ہوا۔ ان کے انتقال پر مولانا محمد منظور نعمانی وفات 1997 نے ایک مضمون شائع کیا تھا۔ اس مضمون کا ایک جز یہ تھا: 11 جون 1979 کی شام کو البعث الاسلامی کا شمارہ میرے پاس آیا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں نے سب سے پہلے اس کا افتتاحیہ پڑھا، جو عزیز مرحوم محمد الحسنی کے قلم کا لکھا ہوا تھا۔ اس کا عنوان تھا: سؤال حائر یحتاج الی جواب۔ یہ 7 صفحے کا مضمون تھا۔ اس میں ممالک اسلامیہ عربیہ، خاص کر سعودی مملکت کے ذمہ داروں سے وہ باتیں صاف صاف کہی گئی تھیں جن کا اس طرح صاف صاف کہا جانا یہ ان کی خیر خواہی کا بھی تقاضا تھا اور از روئے دین فرض ہو گیا تھا۔ ماہنامہ الفرقان، لکھنؤ، مارچ 2013، صفحہ 8۔ پچھلے 200 سال کا زمانہ پریس کا زمانہ ہے۔ اس پوری مدت میں مسلم علماء اور مسلم رہنماؤں نے احیاء ملت کے نام پر بے شمار تحریکیں چلائی ہیں، مگر ان تحریکوں کا خاص نشانہ زیادہ تر صرف ایک تھا، اور وہ تھا حکمرانوں کو خطاب کر کے ان کی ذمہ داریاں یاد دلانا۔ سید جمال الدین افغانی وفات 1897 سے لے کر 21ویں صدی کے مسلم قائدین تک تقریباً سب لوگ اس اسلوب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر 200 سال سے زیادہ مدت کی پرجوش جد و جہد کے باوجود یہ تحریکیں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اس ناکامی کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ ہے دور جمہوریت میں دور بادشاہت کے اسلوب پر کام کرنا۔ قدیم زمانے میں حکمرانوں کو خطاب کیا جاتا تھا، مگر موجودہ جمہوری زمانے میں کام کا نتیجہ خیز طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے عوام کے اندر ذہنی بیداری لانا۔ مسلم قائدین جس طریقہ کار پر قائم ہیں وہ ایک قسم کی خلاف زمانہ روش ہے، اور فطرت کے قانون کے مطابق اس قسم کی روش کبھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ موجودہ زمانہ ایک نیا زمانہ تھا۔ اس وقت مؤثر کام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ زمانی حالات کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ جدید تقاضے کیا ہیں، اور پھر انہی کے مطابق اسلامی کام کی منصوبہ بندی کی جائے۔ مگر عملاً یہ ہوا کہ لوگوں نے پرجوش تقریر و تحریر کو کافی سمجھ لیا۔ یہ بلا شبہ ایک غلط اندازہ تھا۔ اس غلطی کا نتیجہ تھا کہ موجودہ زمانے میں بے شمار قربانیوں کے باوجود مطلوب نشانہ حاصل نہ ہو سکا۔ الرسالہ، مارچ تا اپریل 2026، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 15۔